الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے حبیب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے ایمان کی طرح۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودیوں کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا پہلے سے اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی۔ کفار کے حسد، دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے، جبکہ بنی نذیر جلا وطن کیے گئے اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا۔ صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون۔ ترجمہ: ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغة اللہ، اللہ کا رنگ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ و پے میں سما گئے ہیں۔ ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ اس کا اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ترجمہ: تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور عبادت و طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں تو عزت کے مستحق ہیں۔ نیز خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو جائے، اور جو رسول کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے من يطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ صدق اللہ العظیم۔